شاہ جی نے آج امسس بزر اللات کا ترجمہ بھی کر دیا. میری داڑھی سفید ہو گئی، میں مجمع میں کہتا رہا کہ بھئی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، لغت خریدو، نہیں ہو سکتا. ہاں جی، داڑھی میری سفید ہو گئی یہ گفتگو کرتے ہوئے. تو آج شاہ جی نے امسس بزر اللات کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا. یہ اپنے بس میں نہیں ہے. حضرت ابو قتادہ نے میدان احد میں جب حضور کے مبارک چہرے سے خون بہتا ہوا دیکھا تو آپ نے مشرکین مکہ کو برا بلا کہنا. اب میں وہ لفظ نہیں کہتا تو میرے آقا نے فرمایا کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ بات عرض کی غضبا للہ ولرسولہ. یہ حضور میرے بس میں نہیں ہے، میں کیا کروں. یہ میرا جلال، میرا غضب اللہ رسول کے لیے ہے. یہ مت کوئی سمجھے چسکے لے جی شاہ صاحب نے یہ بات کر دی تو شاہ صاحب نے یہ بات کر دی. ان کے بس میں نہیں ہے یہ باتیں. جنہوں نے تاریخ نہیں پڑھی اس کو وہ کون کہتے ہوں گے، لیکن جنہوں نے صحابہ کی سیرتیں پڑھی ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کے بس میں یہ بات نہیں تھی. تو میرے آقا و مولا نے حضرت ابو قتادہ کو یہ نہیں کہا کہ یار بس میں رہنا چاہیے، اتنے بھی جذبات کیا ہوتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا صدقتا، ٹھیک ہی ہے تمہیں بات، ٹھیک ہی ہے. سارے بولو، سارے بولو. جنہیں انگریزوں کی این کے لگا کر حضور کی سیرت پڑھی ہے ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ سکتی. اب عیینہ بن حصن حضور کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھا تھا تو حضرت اسید بن عزیر نے آ کر یہ بات بعد میں جا کر کہی گالیاں دی گئی. گالیاں دے پتروں تو پتہ ہی کوئی نہیں کسے گل. اب حضور کی ناموس کی بات ہے تو کسی کے بس میں بات نہیں ہے. ایسے اس نے پاؤں، انہوں نے جو جرم کیا جلیو اے ساڑی تصور بھی جدو میں کرنا تو اپنے آپ تو باہر ہو جانا. جدو عاشق رسول ہو جا رہے ہونا انہیں مڑ کے تو ویکھیا کہ مجھے کس جرم میں لے جایا جا رہا ہے. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے بات. اگر کسی بغیرت کو سمجھ نہیں آتی تو ہمارے بس میں نہیں ہے. ذرہ عشق نبی از حق طلب ذلیل دے پترا تیرے کو مشک رسول ہے ہی کوئی نہیں، ورنہ تو شاہ صاحب نے بڑی گل کرے. ہاں جی، اور چھڑو یار بات سنو میری، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو رسمی نعرے آپ لگا رہے ہیں. باتیں وہی ہیں جو انہوں نے کی ہیں. ہاں یہ تو رسمی ہم سنتے آئے ہیں. تو سفید داڑھی ہو گئی جی انقلاب آئے گا، تو یہ ساری رسمی باتیں ہیں. باتیں وہ ہیں جو ان کے منہ سے نکلی ہے ابھی. ہاں جی توجہ، بات سنیں. جس کے پاس عشق رسول نہیں ہے وہ ہمیں مت درس دے. اقبال کہہ گیا نہیں ہے تو مانگ. ہمارے گھاٹے کیوں چاہے وہ باتیں کرتا ہے. امن کا من کے بچے مجھے بتا خالد بن ولید کی تلواریں کتنی ٹوٹی؟ امن کے لیے ٹوٹی. اللہ اکبر. خالد بن ولید کے جسم پر ایک بالش جگہ نہ بچی، وہ امن کے لیے تھا. صحابہ کے ٹکڑے ہوئے، ان کی لاشیں نہ پہچانی جا سکی، ان کے ناک کان کاٹ کر لوگوں نے گلے کے ہار بنائے، امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا گیا. یہ امن کے لیے تھا تاکہ رسول کو تو کعبے کا غلاف اور دیوار بھی نہ بچا سکی. ابن قتل تو کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا تھا. صحابہ نے اس لیے نہیں کہ صحابہ کو نہیں مارنا چاہتے تھے، صحابہ نے دوبارہ یہ سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ اب فرمائیں، ایک طرف کعبے کی دیوار ہے ایک طرف کعبے کا غلاف ہے. اس لیے پوچھا. لوگوں نے کہنا تھا قیامت تک صحابہ جذباتی ہو گئے تھے، اگر حضور سے پوچھتے تو حضور نے منع کر دینا تھا. حضور نے تو مطلقاً فرمایا تھا. صحابہ نے جا کر پوچھا یا رسول اللہ اب فرمائیں کیا کرنا ہے. ایک طرف کعبے کا غلاف، دوسری طرف کعبے کی دیوار. آپ کا گستاخ وہاں پناہ لے رہا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اقتلوہ، اس کو وہی قتل کر دیا جائے.